تینوں اسیر پہلے ہی دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ مہرتاب اور سیسرا نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ تینوں بے حد دبلے اور کمزور ہو گئے تھے۔ 40 فٹ کی بلندی سے اس لاندی زندان میں پھینکے جانے سے انہیں چوٹیں بھی آئی تھیں۔ بزرگ ہاروت کی پسلی کی ایک ہڈی پچک گئی تھی اور ایک ٹانگ میں شدید چوٹ آئی تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے چلنے کے قابل نہ تھا، تاہم قید مرگ سے رہائی کے خیال نے ان تینوں کے جسموں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ یہاں کسی قسم کی گفتگو کا موقع نہ تھا، نہ ان کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کی تفصیل معلوم کرنے کا وقت کا ایک ایک پل زندگی کے سانس کی طرح قیمتی تھا۔ سیسرا نے ہاروت کو سہارا دیا، مہرتاب نے رہنمائی کی اور انہیں زندان اجل سے نکال کر خمدار ڈھلان سرنگ میں داخل ہوئے۔ سرنگ عبور کرنے کے بعد کنویں کی پیش در پگڈنڈی کا طویل سفر شروع ہوا جو 3 میل سے کم نہ تھا۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے عبرانی اسیروں کے قدم کمزوری کی وجہ سے بار بار ڈگمگاتے اور سانس پھول جاتے۔ آخر یہ خمدار اور طویل راستہ ختم ہوا اور وہ چاہے بابل کے مرغافری محیط سے نکل کر اس کے دیو ہیکل دروازے پر پہنچے، اور جو ہی انہوں نے موت کی دہلیز پار کی، مہرتاب کے ہاتھ میں جلتی ہوئی آخری مشعل بھی بھڑک کر دم توڑ گئی، جیسے وہ صرف کنویں سے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر فصیل کے پاس آموسی چند بہادروں کے ہمراہ ان کی آمد کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ یہ بات ان سب کے لیے حیرت کا باعث بنی کہ ان کے ساتھی 3 اجنبیوں کو چاہے بابل کی اتھا گہرائیوں سے نکال لائے تھے۔ کسی بھی شخص کو ان کی اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، نہ ہی مہرتاب اور سیسرا نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ اسیروں کی حقیقت آشکار کی جائے۔ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا تھا، اب انہیں جلد از جلد اس حصار کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مہرتاب نے کہا، سردار، اپنے 2 بہادروں کی لاش بھی ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ کیا ایسا کوئی نشان نہیں رہنا چاہیے جس سے کسی کو ہمارا سراغ مل سکے؟ آموسی نے کہا، دونوں لاشیں پہلی ڈیوڑی میں پہنچا دی گئی ہیں، تو پھر ہمیں چلنا چاہیے۔ کنویں سے باہر نکلنے کے بعد عبرانی اسیروں کو معلوم ہوا کہ ان کی رہائی کے لیے یہاں کشت و خون بھی ہوا ہے، اور چاہے بابل کا کوئی غلام زندہ نہیں بچا جو بادشاہ یا ولی عہد کو یہ اطلاع دے سکے کہ اسیروں کو کون چھڑا کر لے گیا۔ یہ ایک انتہائی سنسنی خیز واقعہ تھا۔ فوراً ہی سب لوگ حصار مرگ کے بلند و بالا دروازے پر پہنچے، پھر بڑی احتیاط کے ساتھ باہر نکلے اور دروازہ بند کر کے اسی کھنڈر کی جانب ہو لیے جہاں رتھ اور رتبان ان کے منتظر تھے۔ مہرتاب نے ہاروت، ماروت، سجل اور آموسی کو رتھ میں سوار کرایا، جو کافی کھلا اور غالباً باربرداری کے کام آتا تھا۔ پھر سیسرا کو چند ہدایتیں دے کر خود بھی سوار ہوا اور اس کی ہدایت پر رتبان نے گھوڑوں کا رخ شارع اسگیلا کی طرف موڑ دیا۔ رات کے آخری پہر میں دیوتاؤں کا بابل خوابوں کے کسی جزیرے کی طرح نیند کی لہروں میں ہچکولے لے رہا تھا۔ مندروں، معبدوں اور ہیکلوں پر آخری رات کا سناٹا طاری تھا۔ اس سناٹے میں صرف 2 گھوڑوں کی ٹاپیں اور 24 پہیوں کی کھڑکھڑاہٹیں آخری رات کا سینہ زخمی کر رہی تھیں۔ جب رتھ کاشانہ زہرہ کے پھاٹک پر رکا تو آموسی حیران و ششدر سی مہرتاب کو دیکھنے لگی۔ یہی ہماری منزل ہے۔ پھر وہ لپک کر نیچے اترا اور آموسی کو سہارا دے کر اتارنے لگا۔ اسی وقت کاشانہ زہرہ کا پھاٹک جو غروب آفتاب کے ساتھ بند ہوتا اور طلوع آفتاب پر کھلتا تھا، خلاف معمول رات کے آخری پہر آپ ہی آپ کھل گیا، اور ہندوستانی رتبان شنکر کسی طلسمی سائے کی طرح باہر نکلا۔ یہ سب کچھ خلاف توقع تھا۔ آج رات کاشانہ زہرہ کا پھاٹک بند ہی نہیں کیا گیا تھا جناب، شنکر نے اسے بتایا۔ کیوں؟ مجھے حکم ملا تھا، ساری رات جاگتا رہوں اور پھاٹک پر آپ کو انتظار کرتا رہوں۔ اتنی دیر میں عبرانی بزرگ بھی رتھ سے اتر چکے تھے۔ مہرتاب کے اشارے پر رتبان نے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور سیدھا شارع سگیلا پر ہو لیا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی مہرتاب عبرانی مہمانوں کے ساتھ کاشانہ زہرہ میں داخل ہوا اور شنکر نے فوراً پھاٹک بند کر دیا۔ ٹھیک اسی ساتھ چاند ایمگور بل کی دیوار سے نیچے اتر گیا اور پورے شہر پر ایک ملگوجا سا اندھیرا چھا گیا۔ آموسی نے مہرتاب کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بارہ سے گزر کر جب شنکر قصر زہرہ میں جانے کے بجائے استبل کی جانب بڑھا تو مہرتاب نے تعجب سے کہا، ادھر کہاں؟ پربھو، آپ کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں انہیں تہہ خانے میں ٹھہرایا جائے گا۔ تو کیا کاشانہ زہرہ میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ ہاں، اور وہ ایسا تہہ خانہ ہے کہ مالکن اور میرے سوا تیسرا کوئی فرد اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مہمانوں کے لیے سب سے زیادہ محفوظ وہی جگہ ہے۔ مالکن کا حکم ہے کہ اگر آپ مہمانوں کے ساتھ آئیں تو آپ کو سیدھا تہہ خانے میں لے جاؤں اور پھر انہیں اطلاع دوں۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھر شنکر چلتے چلتے اسے بتانے لگا، صبح آپ کے جاتے ہی مالکن اپنی تمام پیاریوں کو ساتھ لے کر ہیکل زہرہ میں چلی گئی۔ وہاں سارا دن دیوی کے حضور آپ کے جیون کی پرارتھنا کرتی رہیں، آپ کے نام کی بھیٹ چڑھائی، خیرات بھی بانٹی۔ شام کے وقت گھر لوٹی تو مجھے تنہائی میں بلا کر ہدایت کی کہ آج ساری رات پھاٹک کھلا رکھوں اور آپ کا انتظار کروں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید آپ رات کے کسی وقت اچانک آئیں گے اور کوئی بھی سمے ہو پھاٹک کھلا ملنا چاہیے۔
وہ آج خود بھی نہیں سوئی۔ پربھو، میں نے انہیں اتنا بے چین اور پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ آدھی رات کے وقت اچانک پھاٹک پر نکل آئیں اور بولی، شنکر، مالک کے لیے پرارتھنا کرو۔ وہ آپ کو مالک کہتی ہیں پربھو۔ مجھ سے کہا کہ میں آپ کی زندگی کے لیے جو منت چاہوں مانگوں وہ پوری کریں گی۔ میں نہیں جانتا کہ آج رات آپ کو کون سی مشکل درپیش تھی، کس خطرے کا سامنا تھا، پر آپ کے گھر سے نکلتے ہی مالکن کی جان پر بن گئی تھی اور وہ یوں تلملا اٹھی تھی جیسے قیامت آنے والی ہو، لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت لوٹ آئے۔ مہرتاب پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کیا بےدخت کو اس کا اتنا خیال ہے؟ اس طرح تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس پر قربان ہوتا شنکر کے ساتھ چلتا رہا۔ اس اثنا میں شنکر صحن عبور کر کے استبل میں داخل ہوا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں گھوڑوں کا خشک چارہ اور دوسرا سامان پڑا تھا۔ استبل کے صحن میں بندھے ہوئے سفید نقرے گھوڑے اسے دیکھ کر ہنہنائے اور ان کے قریب سے گزرتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آگے چھوٹا سا ایک اور کمرہ تھا جس میں کچھ مورتیاں اور پرانے کتبے پڑے تھے۔ سامنے کی دیوار پر قدیم سمری زبان کا ایک بڑا سا کتبہ آویزا تھا۔ شنکر نے اس کتبے کو ہٹا کر ایک پتھر کو دھکیلا تو وہ کواڑ کی طرح اندر گھوم گیا اور دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ کمرے کی قندیل اٹھا کر وہ پہلے خود اندر داخل ہوا، پھر سب باری باری اندر آ گئے۔ یہ دروازہ ایک طویل راہداری میں کھلتا تھا اور یہیں سے پتھر کا ایک زینہ تہہ خانے میں اترتا تھا۔ تہہ خانہ 3 کمروں پر مشتمل تھا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تینوں کمرے آراستہ تھے اور اندر نہ جانے کہاں سے تازہ ہوا آ رہی تھی۔ انہیں ایک آراستہ کمرے میں پہنچا کر شنکر نے دونوں ہاتھ جوڑے اور بولا، پربھو، اب مجھے آگیا دیں، میں مالکن کو آپ کے آنے کی خبر کراؤں۔ پھر شنکر لوٹ گیا اور مہرتاب عبرانی مہمانوں کو بتانے لگا کہ وہ ان کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں بھٹکا، مگر آج بےدخت نے یہ عجیب فرمائش کر کے اسے مبہوت کر دیا کہ وہ عبرانی اسیروں کی رہائی چاہتی ہے، چاہے بابل کے زندان اجل کا پتہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ شنکر اپنی مالکن کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ مہرتاب کے ساتھ عبرانی مہمانوں کو دیکھ کر حیران بھی تھی اور خوشی سے از خود رفتہ بھی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے خلاف معمول ایک سادہ لباس پہن رکھا تھا، مگر اس لباس میں بھی حسن و جمال کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ وہ مہرتاب کو عشق انگیز نظروں سے دیکھتی ہوئی بےتابانہ آگے بڑھی، جیسے اتنے لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سے بے اختیار لپٹ جائے گی، مگر مہرتاب نے فوراً اسے توجہ دلائی۔ دیکھ لو بےدخت، میں نے تمہارا کہا پورا کر دیا۔ تم نے جن لوگوں کی رہائی کی تمنا کی تھی میں انہیں چاہے بابل سے نکال لایا ہوں۔ یہ آواز سنتے بےدخت جیسے ہوش میں آ گئی۔ مہرتاب، میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں، کیونکہ اس کام کے لیے جو تم نے میری خاطر کیا، شاید شکریہ کا تو لفظ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ بوڑھا لفظ میرے جوان اور انتہائی مقدس جذبے کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اسیروں کو چھڑا لائے ہو، حالانکہ وہ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ انتھیا کی قسم، یہ سب کچھ تو معجزے سے بڑھ کر ہوا ہے۔ کس قدر حیرت انگیز ہے یہ سب کہ میں نے صبح تمہارے سامنے خواہش بیان کی اور تم نے دوسرے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اسے پورا بھی کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں اتنی تعریفیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آموسی ساتھ نہ ہوتی تو شاید چاہے بابل کے حصار میں داخل ہونا بھی ممکن نہ تھا۔ میں نور ناہید کی کہانی تمہیں پھر کبھی سناؤں گا، مگر فی الحال اتنا انکشاف کافی ہے کہ تمہاری دوسری خواہش نور ناہیدی کے طفیل پوری ہو سکی۔ بےدخت نے ابھی تک آموسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب جو اس پر نگاہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور فرت مسرت سے چلائی، ہائے نور ناہید، میری جان، میری پیاری۔ وہ آگے بڑھ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ آموسی نے بھی بازو کھول دیے اور بےدخت کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اسے دیوانہ وار پیار کرنے لگی اور اس کا منہ چومنے لگی۔ تو روٹ کیوں گئی تھی مجھ سے؟ 1000 بار بلایا مگر تو ایک بار بھی نہ آئی، بھلا ایسی بھی کیا ناراضگی؟ مہرتاب، میں تمہاری بے حد ممنون ہوں کہ اسیروں کے ساتھ ساتھ تم میری جان سے پیاری سہیلی کو بھی لے آئے۔ اب میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ نور ناہید اب کہیں جائے گی بھی نہیں، یہیں رہے گی۔ آموسی نے چونک کر مہرتاب کو دیکھا۔ ہاں، اب تم ہمیشہ یہیں رہو گی۔ اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاؤ، آج تمہاری نئی زندگی کی نئی صبح طلوع ہوئی ہے۔ مجھے تمہارا ہر حکم منظور ہے۔ اس پر بےدخت نے اسے ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ پھر اسے اچانک خیال آیا اور وہ ہندوستانی نوکر سے مخاطب ہو کر بولی، شنکر، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مہمانوں کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ شنکر فوراً ہی کمرے سے نکل گیا اور عبرانی مہمان حیرت و تعجب کی نظروں سے اپنی میزبان کو دیکھنے لگے، جو حسن و جمال میں ہی نہیں حسن سلوک میں بھی اپنی نظیر نہ رکھتی تھی۔ جس رات نور ناہید آموسی نے مہرتاب کے ساتھ چاہے بابل کے حصار میں زندگی کے ناقابل یقین، ہولناک، سنسنی خیز لمحے گزارے اور بنو سلان سے اپنی توشیدگی کی توہین کا انتقام لیا،
اسی رات بہار حسن فدیمہ سردار ہنانی کی ضیافت میں اس ہار کی بدولت جو آموسی سے عاریتاً مانگ کر لے کر گئی تھی بہت سی عورتوں اور مردوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس نے ہار تو آموسی سے مانگ لیا تھا کہ بھری محفل میں خالی خالی جانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ چاندی کی ایک چھوٹی سی زنجیر کے علاوہ جسے وہ بابل کی عورتوں کی طرح بالوں پر سجا لیتی تھی اس کے پاس کوئی زیور نہ تھا۔ چند روز قبل جب شاہ بنونید کی دوسری مہربانی کے طفیل سردار ہنانی کو ہیکل مردوک کی نگرانی کا اعزاز ملا اور اس نے ایک شاندار ضیافت کا ارادہ کیا تو فدیمہ نے فرمائش کی، بادشاہ تم پر مہربان ہے اور اس کے خزانے میں بے شمار نوادرات ہیں، اگر اس سے کوئی زیور مانگ لو تو پہن کر میں بھی ضیافت کی رات تمہارے مہمانوں میں سربلند ہو سکتی ہوں۔ ہنانی اس کی فرمائش سن کر عجیب سے لہجے میں بولا، کیا تو چاہتی ہے کہ میں بادشاہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤں؟ مانگ لینے میں ذلت کیسی؟ وہ تو ذل مردوک ہے۔ تو نہیں جانتی، بادشاہ اپنے موروثی نوادرات پر نظر رکھنے والوں کو دشمن سمجھتا ہے اپنا۔ میں تو تمہاری عزت کے لیے کہہ رہی تھی، دیکھو نا میرے کانوں میں، گلے میں، ہاتھوں میں کوئی زیور نہیں۔ ضیافت میں ننگی پوچھی پھروں گی تو لوگ تمہیں پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ میں تیرے لیے کوئی زیور بھی نہیں خرید سکتا؟ سردار ہنانی کو فدیمہ کا بھرا بھرا جسم پسند تھا۔ سامنے ہوتی تو آسمان کے تارے بھی توڑ کر نچھاور کر دینے پہ تیار ہو جاتا۔ چلی جاتی تو سرکاری کاموں کے ہجوم میں گم ہو جاتا اور خیال ہی نہ ہوتا کہ کسی عورت سے پیار کرتا ہے۔ بعض مرد عورت کی چال کے مہرے ہوتے ہیں۔ ہنانی صرف دربار اسگیلہ کی بساط کا مہرہ تھا جسے کبھی شاہ بنونید آگے بڑھاتا، کبھی میرودیج بیلشاہ زار پیچھے ہٹاتا تھا۔ فدیمہ سے ملتا، اس کی باتیں سنتا تو محسوس کرتا کہ دنیا کی رنگینی میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے۔ بس یہی لمحے اسے عورت کی رانائی اور زندگی کی دلکشی کا احساس دلاتے تھے۔ اس نے فدیمہ سے وعدہ کر لیا کہ اس کے لیے زیور خرید کر لائے گا، لیکن ضیافت کی رات جب فدیمہ کی بھیجی ہوئی ساقی گیری کرنے والی لڑکیاں اس کے ہاں پہنچیں اور مہمان آنے شروع ہوئے تو اچانک اسے یاد آیا کہ زیور تو لانا وہ بھول ہی گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار سرکاری مصروفیات سے نفرت ہوئی، مگر اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ بابل کے جوہری اور صراف سر شام میں دکانیں بڑھا دیتے تھے۔ اسی اثنا میں موبدہ اشتر کی کاہن اشمیدی کی بیگم زیورات سے لطی پھتی داخل ہوئی اور سردار ہنانی اس کی سج دھج دیکھ کر دل ہی دل میں کٹ کے رہ گیا کہ فدیمہ آئے گی، زیور کا مطالبہ کرے گی تو اسے کیا جواب دے گا؟ ان لوگوں کے سامنے اس کا سر کس طرح اونچا کر سکے گا جو جانتے ہیں کہ فدیمہ محض اس کی خاطر اپنا دھندا ترک کر چکی ہے۔ وہ اسی شش و پنج میں کھڑا تھا کہ بہار حسن فدیمہ چند مہمانوں کے ہمراہ ہجوم میں گھری اندر آئی اور آراستہ و پیراستہ صحن میں رک گئی جہاں ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہنانی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ زرق پر لباس کے ساتھ ایک خوبصورت ہار بھی اس کے گلے کی زینت تھا، اور ہار بھی ایسا کہ سب عورتوں سب مردوں کی نظریں اسی پر مرتکز تھیں۔ ایک عورت نے غالباً ہنانی کو دیکھ کر فقرہ جست کیا تھا، فدیمہ، آج تو سردار بھی تیرے حسن کی بہار دیکھ کر گھائل ہو جائے گا، تو نے محبت کی دیوی افرودیت کو گلے لگا لیا ہے۔ یہ الفاظ ہنانی کے دل میں اترتے چلے گئے۔ فدیمہ مہمانوں کو چھوڑ کر سیدھی اسی کے پاس آئی اور ایک گوشہ تنہائی میں لے جا کر لباس اور ہار کی نمائش کرتے ہوئے بولی، دیکھو تو کیسی لگتی ہوں؟ انلیل دیوی کی طرح دلکش و خوبصورت، پر میں شرمندہ ہوں، تیرے لیے زیور لانا بھول گیا۔ میں جانتی تھی تم بھول جاؤ گے، مگر یہ نہ بھول جانا کہ آج ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ آخری کیوں؟ کل سے اپنا دھندا پھر شروع کر دوں گی۔ ہنانی کے دل پر بجلی سے گری۔ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں فدیمہ، کسبی کے لیے محبت ایک بے معنی لفظ ہے، مگر میں محبت کو تیرے دل کی دھڑکن بنا دوں گا، اسے معنی عطا کروں گا۔ اس کی بے قراری بلکہ بدحواسی دیکھ کر فدیمہ اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکی کیونکہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی، مگر فوراً مسکراہٹ کو زہر خند میں بدل دیا۔ یہ بات تم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہو، آج آخری بار کہتا ہوں، دیوتا بھی آدمی کو آخری موقع دیتے ہیں۔ فدیمہ نے سوچا جھگڑا بڑھانا ٹھیک نہیں، فی الحال جو دھمکی دے چکی وہی کافی ہے۔ مہربانی کے انداز میں بولی، چلو پھر میں تمہیں آخری موقع بھی دے دیتی ہوں۔ بس تیری یہی بات مجھے پسند ہے کہ روٹ کر مان جاتی ہے۔ اب بول یہ ہار کتنے میں خریدا تو نے؟ میں ابھی اس کی قیمت چکاتا ہوں۔ ارے واہ، اس ہار کی قیمت چکاؤ گے؟ یہ تو انمول ہے۔ بتانا نہیں چاہتی کہ ہار خرید کر نہیں بلکہ اپنی سہیلی سے لائی ہے۔ ہنانی نے قدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، اپنے لیے مجھے تو کچھ خریدنے دے۔ فدیمہ نے آخری موقع کے الفاظ کو معنی پہنا دیے۔ سردار، میں جانتی ہوں بڑے آدمیوں کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے، مگر غور سے سن لو اور یاد رکھو، کل کا سورج غروب ہونے تک تم میرے لیے کانوں کے بالے
گلے کے لیے ہار اور ہاتھوں کے لیے کڑے لے کر آئے تو میں تمہاری ہوں۔ ہنانی نے اطمینان کا سانس لیا۔ تیرے آخری الفاظ نغمہ شیری سے زیادہ دلکش ہیں۔ تو میری ہے، میری ہی رہے گی۔ یہ گفتگو جو گوشہ تنہائی میں ہوئی کوئی نہ سن سکا اور ان کے درمیان معاملہ طے پا گیا۔ فاطمہ مطمئن تھی کہ سردار ہنانی شاید افرودیت کی برکت سے سیدھی راہ پر آ گیا ہے جو اس کے سینے پر لٹک رہی تھی۔ ہنانی سے رخصت ہو کر دیوی کو نگاہ شوق سے دیکھتی مہمانوں کی طرف پلٹی جن میں ساقی لڑکیاں شراب تقسیم کر رہی تھیں۔ اس اثنا میں بہت سے مہمان پہنچ چکے تھے اور دعوت کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ اچانک ایک جوان سی حسین عورت نے روک لیا۔ بڑی خوش قسمت ہو فاطمہ، یہ ہار کیا سردار ہنانی نے دیا ہے؟ ہار؟ اس نے چونک کر سر اٹھا کر کہنے والی کو دیکھا اور دل ہی دل میں آموزی کو دعائیں دینے لگی۔ فاطمہ کو اس عورت کی صورت کچھ آشنا سی لگی۔ پھر ناگا یاد آیا کہ وہ ایک فوجی افسر کی بیوہ بتانا ہے جس کا خاوند سپار کی جنگ میں مارا گیا اور ہنانی کے پاس وہ اس غرض سے آئی تھی کہ بادشاہ سے سفارش کر کے وہ اس کا وظیفہ لگوا دے۔ نہیں، ہنانی کو اتنی فرصت ہی کہاں ملتی ہے کیسے تحفے خرید سکے؟ میں تو سمجھی تھی اسی نے دیا ہوگا، مگر تم کہتی ہو نہیں تو پھر کہاں سے لیا؟ بس قسمت سے مل گیا۔ اتنا کہہ کر فاطمہ ساقی لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی اور بتانا اس الگ تھلگ گوشے کی طرف مڑی جہاں چند عورتیں چند مرد الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ شاید انہیں اپنے اپنے ساتھیوں کا انتظار تھا۔ اسی کوشاں انتظار میں بیگم اشمیدی بھی ایک طرف تنہا بیٹھی تھی۔ ضیافت کا اہتمام ایک وسیع و عریض کھلے صحن میں کیا گیا تھا تاکہ مہمان آسمان کی چھت کے نیچے حسن و شراب کے ساتھ ساتھ نظارہ فلک سے بھی شادگام ہو سکے۔ صحن خوب آراستہ کیا گیا تھا اور جگہ جگہ مشریں نصب کر دی گئی تھیں۔ صحن کے پیچھے دیوان خانے اور اس سے ملحق کمروں کے دروازے بھی کھلے رکھے گئے تھے تاکہ اگر مہمان چاہیں تو وہاں تنہائی کے کچھ پرکیف لمحے گزار سکیں۔ ضیافت میں ہر طبقے کے خاص خاص لوگ موجود ہیں، مگر اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ مردوں کے ساتھ ان کی بیویاں اور عورتوں کے ساتھ ان کے شوہر نہیں بلائے گئے تھے۔ ایسی دعوتیں بابل کی رنگین تہذیب کا حصہ تھیں جس سے محفل میں بے تکلفی اور بے حجابی کی فضا پیدا ہو جاتی تھی اور مرد کسی خوف کے بغیر اپنی پسند کی عورتوں سے اور عورتیں کسی جھجک کے بغیر اپنی پسند کے مردوں کے ساتھ کھل مل جایا کرتی تھیں۔ بتانا اس گوشہ انتظار میں آ بیٹھی جہاں کچھ لوگ ایک دوسرے سے بے تعلق بیٹھے تھے۔ وہ بے چینی سے پھاٹک کی جانب دیکھ رہی تھی کہ بیگم اشمیدی اس کی طرف کھسک آئی اور بڑی بے تکلفی سے بولی، کسی کا انتظار ہے کیا؟ ہاں، دنیا میں بہت سی عورتیں بہت سے مردوں کا انتظار کرتی آئی ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، مگر تم اپنی کہو بیگم اشمیدی؟ میں تو بس یوں ہی بیٹھی ہوں یہاں۔ تم شاید فاطمہ سے ہار کی بابت پوچھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہنانی نے لے کر دیا ہوگا اسے۔ نہیں، سردار شاہی امور کا ماہر ہوگا مگر عورتوں کے معاملے میں اناڑی ہے۔ پھر فاطمہ نے ہار کہاں سے لیا؟ کہتی ہے قسمت سے مل گیا۔ قسمت، اور وہ بھی قصبی کی؟ اگر ہنانی نے نہیں دیا تو ضرور اس نے کہیں سے چرایا ہے، کیونکہ بازار میں ایسے ہار نہیں ملتے۔ فاطمہ قصبی ضرور ہے پر چور نہیں۔ سردار ہنانی کسی چور عورت سے کیوں واسطہ رکھے گا؟ مگر قصبی مرد کا دل تو چراتی ہے۔ فاطمہ نے بھی ہنانی کا دل چرایا ہے۔ دل سونے کا زیور نہیں جسے چرا کر وہ گلے میں سجا لے۔ پھر مرد کتنا ہی پارسا ہو، حسین عورت کو دیکھ کر خود ہی پھسل جاتا ہے۔ اپنے میاں کی بات بھول گئی ہو کیا؟ بتانا نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔ کون سی بات؟ لو، تم تو بالکل انجان بن گئی۔ بھلا اشمیدی نے موبد اشتر کے نذرانوں سے قیمتی ہیرے بے دخت کو کس لیے بھجوائے تھے؟ خود تم نے بادشاہ سے شکایت کی تھی کہ تمہارا میاں غیر عورتوں سے میل ملاپ رکھتا ہے۔ بیگم اشمیدی کچھ بجھ سی گئی۔ زہرہ جمال کی بات چھوڑو، اس کی زلفوں میں کسی کا دل نہیں اٹکا۔ اگر اشمیدی پھسل گیا تو کیا ہوا؟ مگر غیر عورتوں سے ملاپ والی بات کسی کاہن کو زیب نہیں دیتی۔ جبھی رقص عبادت کی رات بادشاہ نے اسے سخت سرزنش کی تھی۔ ٹھیک کہتی ہے بتانا، مردوں کا کیا بھروسہ؟ میں نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ دیکھا، تب شابانونی سے شکایت کی۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ اب بتانا کو اس کی تعریف کے سوجی۔ تمہاری عمر تو کچھ زیادہ نہیں کہ بوڑھا اشمیدی دوسرے سہارے ڈھونڈنے لگے۔ پھر خوبصورتی اور دلکشی کا عمر سے کیا واسطہ؟ ڈھلتا سورج بھی گرم ہوتا ہے اور ابھی تمہارے جسم میں بلا کی کشش ہے۔ اب تم سے کیا چھپانا، میں نے اشمیدی کو ایک مکمل عورت کا پیار دیا، وہ بھی الفاظ کی حد تک میرا دیوانہ رہا۔ کہتا تھا میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی کئی راتیں موبد اشتر میں گزرتی اور میں جانتی تھی کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ خیر چھوڑو، اب ان باتوں میں رکھا ہی کیا ہے۔ بادشاہ کی سرزنش کے بعد تو وہ تمہارا ہی طواف کرتا ہوگا
کہاں؟ بادشاہ نے اسے کہانت سے معزول کر دیا اور آبائی دین کی تکمیل کے لیے زیگورات میں جانے کا حکم دیا تھا۔ ہاں، میں نے سنا ہے وہ مذہبی بحث میں ایک اجنبی سے ہار گیا اور بادشاہ نے الزام لگایا کہ دین عقد کا علم نہیں رکھتا۔ پھر کیا ہوا؟ دوسرے ہی دن زیگورات میں منتقل ہو گیا۔ اب تکمیل علم کے بعد ہی گھر لوٹے گا، شاید 1 سال تک وہیں رہے۔ تو پھر آج کل تم بھی بلبل کی طرح آزاد ہو۔ شاید سردار ریموت تمہاری طاق میں یہاں بیٹھا ہے، بیچارے کو ایک نظر تو دیکھ لو۔ کہاں ہے ریموت؟ بیگم اشمیدی یہ سن کر کہ کوئی اس کی بھی طاق میں ہے مضطرب سی ہو گئی۔ بتانا نے آنکھ سے ایک طرف اشارہ کیا تو اس نے بڑی شان اور بڑی ادائے دلربانہ کے ساتھ گردن گھما کر ادھر یوں دیکھا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ پھر فوجی افسر کی بیوہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دیکھ تو مجھے کو رہا ہے، مگر نہ جانے دل میں کیا ہے۔ تم سے ملنے کے لیے بے چین نظر آتا ہے، اب مجھے یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ نہیں نہیں، ابھی بیٹھو، میرے لیے بے چین ہے تو تھوڑی دیر اور تڑپ لینے دو۔ مرد جتنا تڑپتا ہے اس کے اندر عورت سے ملنے کی خواہش اتنی شدید ہو جاتی ہے۔ کاش وہ ہار جو فاطمہ نے پہن رکھا ہے اس وقت میرے گلے میں ہوتا، تو پھر تم ریموت کے تڑپنے کا تماشا دیکھتی۔ مگر تجربے کار مرد زیور کی بجائے عورت کے تجربے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہائے بتانا، تم نے بڑی پتے کی بات کی۔ اب ریموت تمہیں جیتنا چاہتا ہے اور میں اسے موقع دیتی ہوں کہ آ کر جیت لے اور تم کوئی نیا تجربہ حاصل کر سکو۔ یہ کہہ کر بتانا پھاٹک کی طرف لپکی۔ اسی لمحے فوجی افسر پھاٹک سے گزر کر صحن میں داخل ہوا۔ بتانا غالباً اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم اشمیدی نے اسے مسکرا کر جاتے دیکھا، لیکن یہ دل نواز سی مسکراہٹ دراصل ریموت کے لیے بلاوا تھی کہ بھلے آدمی اب آ بھی چکو۔ ریموت اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھتا جلدی سے اٹھا، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر سیدھا اس کے پاس آیا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں؟ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے ریموت؟ میں نے بھانپ لیا تھا کہ مجھ سے ملنے کو تم بے چین ہو، تبھی بتانا کو چلتا کیا۔ بیٹھو، میں تمہاری تجربہ کار نگاہوں کی داد دیتا ہوں، مگر تمہاری طرح ہر شخص عورت کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ریموت نے بیٹھتے ہی پانسا پھینک دیا۔ پھر مطلب کی بات کیوں نہ کی جائے؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو رات نے پہلی انگڑائی لی ہے اور ضیافت رات بھر چلے گی۔ مگر میں رات بھر نہیں ٹھہروں گا، مجھے جلدی ہے۔ تم جیسے مرد کو جلد بازی زیب نہیں دیتی۔ بیٹھو تو صحیح، ذرا فاطمہ کو آن لینے دو، تمہارے لیے کوئی عمدہ سی شراب منگواتی ہوں، پھر مطلب کی بات بھی ہو جائے گی۔ ریموت فاطمہ کا نام سن کر چونکا۔ تم فوجی افسر کی بیوہ سے فاطمہ کے ہار کی بات کر رہی تھی؟ ہاں، بڑا خوبصورت ہار ہے اور تمہارا خیال ہے شاید اس نے چرایا ہے کہیں سے۔ یہ سنتے ہی بیگم اشمیدی پریشان ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری اور بتانے کی گفتگو کو سنتے رہے ہو۔ تمہارا خیال غلط ہے کہ ہار اس نے چرایا ہے، چرایا ہوتا تو ضیافت میں پہن کر نہ آتی۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ کسی سے مانگ کر لائی ہے۔ جانتے ہو کس سے؟ نہیں، مگر مجھے 12 سال سے ایسے ہی ایک ہار کی تلاش ہے۔ 12 سال سے؟ پھر تو اس ہار کا تعلق کسی اہم معاملے سے ہوگا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، اور اب میں تمہیں ایک دلچسپ موقع دینا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ ریموت کو نسوانی کشش نہیں بلکہ ایک ضرورت اس کے پاس کھینچ کر لائی ہے اور وہ اس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے۔ پھر بھی اس کی ضرورت کی ڈور بیگم اشمیدی کے ہاتھ میں تھی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، کھل کر بات کرو۔ اگر فاطمہ سے یہ معلوم کر لو کہ ہار کی اصل مالکن کون اور اس وقت کہاں ہے تو ہماری دوسری ملاقات خاصی پرلطف ہوگی، جیسی تم چاہتی ہو۔ اس ملاقات کے لیے میں نے دیوان خاص کے مغربی کمرے کو پسند کیا ہے۔ تم اس کے اندھیرے میں مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ کچھ معلوم تو ہو، آخر معاملے کی صورت کیا ہے؟ تمہیں معاملے کی صورت سے کیا غرض؟ ہاں، اتنا کہہ دیتا ہوں، ہار کی مالکن کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اگر کسی کا خون بھی کر دو گی تو بیلشا زار وہ خون تمہیں معاف کر دے گا۔ بیگم اشمیدی حیرت سے بت بن گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ معاملہ بڑا سنگین معلوم ہوتا تھا۔ تو ہار کی اصل مالکن کی تلاش بیلشا زار کو ہے، اور وہ بھی 12 سال سے۔ تم اپنی ذہانت سے اگر ایک بات کی تہہ تک پہنچ گئی ہو جسے شاید میں بیان نہ کرتا تو ٹھیک ہے، مگر اب اس عورت کی تلاش میں میری مدد کرو۔ یہ بھی بتا دو، وہ عورت بیلشا زار کی کوئی محبوبہ تھی؟ نہیں، ایک یونانی عورت، خاندان بخت نصر کی دشمن۔ بیگم اشمیدی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا 12 سال پہلے ایک یونانی عورت کی تلاش پر بابل میں بڑا ہنگامہ اٹھا اور باغات معلقہ کا شاہی داروغہ شبوران اس پاداش میں بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا تھا کہ وہ اس عورت کی نگرانی نہ کر سکا۔
تو یہ تھی معاملے کی صورت، اور وہ جان گئی تھی کہ اس خدمت کا صلہ جو ریموت اس سے لینا چاہتا ہے صرف اندھیرے کی ملاقات پر ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ سلسلہ کچھ آگے بڑھ سکتا تھا اور وہ میرودیج بیلشازار کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اچانک وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولی، تم نے یہی کہا ہے نا کہ اگر میں ہار کی اصل مالکن کا پتہ معلوم کر لوں تو تم دیوان خانے کے مغربی کمرے میں میرا انتظار کرو گے؟ ہاں، یہی کہا ہے میں نے۔ اور اس خدمت کے عوض اگر میں کسی کا خون بھی کر دوں تو بیلشازار وہ خون مجھے معاف کر دے گا؟ بے شک، چاہو تو میں یہ بات لاء پر لکھ دیتا ہوں۔ سردار ریموت، میں تمہاری مدد کروں گی اور میں اندھیرے کے کمرے میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ ابھی یہ الفاظ ریموت کی زبان پر ہی تھے کہ اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا اور بے چین ہو گیا۔ لو، وہ اسی طرف آ رہی ہے، باتوں میں لگا کر ہار کی مالکن کا پتہ پوچھ لو، میں جا رہا ہوں، اور ہاں، دیوان خانے کا مغربی کمرہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر ریموت سانپ کی طرح تیزی سے ایک طرف چلا گیا اور بیگم اشمیدی کھڑی سوچنے لگی اس کے ساتھ اندھیرے کمرے میں ملاقات کتنی پرلطف اور سنسنی خیز ہوگی۔ جو ہی فاطمہ قریب آئی وہ بڑے تپاک سے آگے بڑھی۔ اے فاطمہ بہار حسن، ذرا فرصت ہو تو گھڑی دو گھڑی میرے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔ بیگم اشمیدی مغرور اور نکچڑی مشہور تھی، اس کی جانب سے یہ التفات غیر معمولی اور حیران کن تھا۔ فاطمہ اسے کوئی معنی نہ پہنا سکی۔ معاف کرنا بیگم اشمیدی، تم ایک کاہن کی بیوی اور میں بازار کی عورت۔ ارے یہ کیا فضول بات کی تم نے؟ ہیکل، معبد، مندر کی طرح بازار بھی ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ ادھر آؤ۔ یہ ہار تم نے بازار سے تو نہیں خریدا ہوگا؟ پھر وہی ہار؟ فاطمہ چونکی، تمہیں کیا معلوم؟ میں زیورات کی پہچان رکھتی ہوں اور بابل کے سب جوہریوں صرافوں کو جانتی ہوں۔ آج کل وہ اپنی دکانوں پر بدیسی مال نہیں رکھتے۔ بدیسی مال؟ افرودیت یونانی دیوی ہے بہار حسن، بابل میں اس کی پرستش ہوتی ہے، نہ مورتیاں ڈھالی جاتی ہیں۔ شاید یہ ہار کسی یونانی عورت نے دیا ہے تمہیں۔ کون ہے وہ؟ فاطمہ کو کیا معلوم کہ آموسی کا یونان سے کوئی واسطہ ہے بھی یا نہیں، مگر ہار تو اسی سے مانگ کر لائی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ خاموش رہے یا بتا دے کہ ہار کس کا ہے۔ ناگہاں کوئی غیبی طاقت اشارہ کرنے لگی کہ خاموشی رہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے سردار ریموت کو بیگم اشمیدی سے مل کر جاتے دیکھا تھا اور ریموت بابل میں سایہ اجل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بتاؤ نہ کون ہے وہ عورت جس نے تمہیں ہار دیا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کے دل میں خطرے کی دوسری دھمک ابھری۔ خیال آیا کہیں آموسی یا اس کی بیمار ماں پر چوری کا الزام تو نہیں دھرنا چاہتی۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر کوئی بولا، ہوشیار فاطمہ، اپنی سہیلی کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دینا۔ مگر مصیبت تو کھڑی ہو چکی تھی اور دل میں شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ ریموت ہی بیگم اشمیدی کے کان میں کوئی منتر پھونک کر گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو اپنی سہیلی کا نام نہیں لے گی۔ تم اس عورت سے مل کر کیا کرو گی؟ ہار خریدنا چاہوں گی۔ نہیں خرید سکو گی، دام بڑھا دیے جائیں تو انمول چیز بھی بک جاتی ہے۔ تم مجھے اس عورت کا پتہ بتا دو۔ فاطمہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ وہ عورت تمہارے سامنے کھڑی ہے، لگاؤ قیمت، بڑھاؤ دام، دیکھتی ہوں کہاں تک بڑھاتی ہو۔ تم؟ ہاں، میں ہوں بہار حسن فاطمہ، اس ہار کی مالکن۔ نہیں، تم نہیں، صرف ایک یونانی عورت اس ہار کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور تم یونانی نہیں ہو۔ فاطمہ نے اس کی پریشانی سے بھانپ لیا کہ کوئی چکر ہے ضرور۔ وہ بولی، اب تو ہار میرا ہی ہے، سچ سچ بتاؤ کس نے دیا تھا تمہیں؟ سچ جاننا چاہتی ہو تو وہ ایک گاہک تھا میرا۔ گاہک کا نام بتا سکتی ہو؟ کیا ہار خریدنے کے لیے گاہک کو ڈھونڈتی پھرو گی؟ بیگم اشمیدی کٹ کر رہ گئی۔ اس کی بدحواسی اور غلط سوال نے یہ بات واضح کر دی کہ اصل مدعا ہار نہیں، ہار والی ہے۔ فاطمہ کے دل میں جس خطرے نے انگڑائی لی وہ سامنے کھڑا تھا۔ ایک بات اور سن لو بیگم اشمیدی، کسبی اپنے گاہکوں کے نام یاد نہیں رکھتی۔ اتنا کہہ کر وہ پلٹی اور چل دی۔ بیگم اشمیدی گھائل سی کھڑی رہ گئی، اسے روک سکتی تھی نہ کچھ پوچھ سکتی تھی۔ بازار کی عورت نے سارے تجربے خاک میں ملا دیے اور اندھیرے کمرے میں ریموت سے سنسنی خیز ملاقات کا خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ بیلشازار کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ فاطمہ اسے مات دے کر نکل گئی۔ اب مایوس اور شکستہ دل کھڑی سوچ رہی تھی کہ ضیافت میں شریک ہر عورت، ہر مرد نے اس کی شکست کا منظر دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ کیف و سرور کی لہروں میں بہتے بیگانہ ہوش مہمانوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ بیگم اشمیدی اور فاطمہ کی باتوں پر کان لگاتے یا ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے۔ وہاں تو کسی کو بھی فرصت نہیں تھی،
سبھی اپنے نشے میں چور تھے، مگر بیگم اشمیدی کو یہ خیال ڈسے جا رہا تھا کہ کانوں نے سب کچھ سن لیا، آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہنستے مسکراتے چہرے اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ اسی احساس شکست نے پیچ و تاب کھاتی وہ انتظار گاہ سے نکلی، غلاموں اور ساقیہ لڑکیوں سے بچتی بچاتی پھاٹک پر پہنچی اور ہوا کے جھونکے کی طرح باہر نکل گئی۔ صرف ایک آدمی نے اسے جشن ضیافت سے نکلتے بھاگتے دیکھا، اور وہ دربار اسگیلا کے خفیہ امور کا سربراہ سردار ریموت تھا، جس نے اس کے جاتے ہی کوئی چیز اپنے پاؤں سے مسل دی اور مہندی کی باڑ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس رات اہل بابل کی لذت ہوس اور کیف و سرمستی کا ایک اور باب آسمانوں کی کتاب میں اسرار میں رقم ہو گیا۔ سپیدہ سحری نمودار ہوتے ہی بہار حسن فاطمہ نے ہنانی سے اجازت لی، شام تک اپنی شرط پوری کرنے کی تاکید کی اور پھاٹک سے نکل کر گھر کی طرف ہو لی۔ لیکن چند ہی قدم چلی تھی کہ ناگہاں ایک موڑ سے نکل کر ریموت کے خفیہ آدمی اس پر جھپٹ پڑے اور بابل میں کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ فاطمہ پر کیا بیت گئی ہے۔